ایک خوبصورت پھولوں کا باغ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوبصورت پھولوں کا باغ تھا۔ اس باغ کا مالک ایک بزرگ آدمی تھا جس کا نام بابا جی تھا۔ بابا جی نہ صرف اپنے باغ کے لیے جانے جاتے تھے بلکہ ان کی محبت اور مہربانی کی وجہ سے بھی لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ باغ کی چالاکی یہ تھی کہ اس میں مختلف اقسام کے پھول کھلتے تھے۔ چمبیلی کی خوشبو، گلاب کی چمک اور سورج مکھی کی بلند قامت سب مل کر اس باغ کو ایک خواب کی طرح بناتے تھے۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرنیں باغ پر پڑتیں تو پھولوں کی پتیاں چمک اٹھتیں جیسے انہوں نے کوئی نئی چادر اوڑھی ہو۔ بابا جی نے اس باغ کی دیکھ بھال میں اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ صرف کیا تھا۔ انہوں نے دن رات محنت کی، پانی دیا، کھاد دی اور پھولوں کے ساتھ باتیں کیں۔ ان کا یقین تھا کہ پھول بھی انسانوں کی طرح محبت اور توجہ چاہتے ہیں، اس لیے وہ روزانہ ان سے باتیں کرتے، انہیں سناتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ ایک دن گاؤں کے بچے کھیلنے کے لیے باغ میں آئے۔ انہوں نے پھولوں کے درمیان دوڑنا شروع کر دیا۔ بچے باغ کی خوبصورتی سے بے حد خوش تھے اور ان کا قہقہ باغ میں گونجتا رہا۔ ایک بچی جس کا نام فاطمہ تھا اس باغ کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی اپنے یہ سب پھول کیسے اگائے؟ بابا جی مسکراتے ہوئے بولے، بچی یہ پھول میری محنت، محبت اور صبر کی علامت ہے۔ اگر آپ ان کی دیکھ بھال کریں گی اور ان سے محبت کرو گی تو وہ بھی آپ کو خوشی دیں گے۔ فاطمہ نے عہد کیا کہ وہ بھی اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا باغ بنائے گی۔ وہ ہر روز باغ میں آتی، پھولوں کی آبیاری کرتی اور ان کے ساتھ کھیلتی۔ اس کی محنت نے پھولوں کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ اس باغ کی خوشبو پورے گاؤں میں پھیلنے لگی۔ بابا جی نے ایک دن فاطمہ سے کہا، بچی تم نے جو محنت کی ہے اس کا پھل تمہیں جلد ہی ملے گا۔ فاطمہ نے بابا جی کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور ہر روز باغ میں آتی رہی۔ کچھ مہینے بعد فاطمہ کے باغ میں رنگ برنگے پھول کھلنے لگے۔ اس کے گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سب اس کے باغ کی تعریف کرنے لگے۔ فاطمہ خوش تھی کہ اس کی محنت رنگ لائی۔ ایک دن گاؤں میں ایک تقریب تھی۔ لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے اور سب فاطمہ کے باغ کی خوبصورتی کی بات کر رہے تھے۔ بابا جی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس موقع پر پھولوں کا ایک بڑا سجاوٹ کریں گے۔ انہوں نے فاطمہ کو بلایا اور کہا، آؤ ہم مل کر یہ تقریب منائیں گے اور سب کو اپنے باغ کی خوبصورتی دکھائیں گے۔ تقریب کے دن گاؤں کے لوگوں نے پھولوں کی نمائش دیکھی۔ سب نے پھولوں کی خوشبو اور خوبصورتی کی تعریف کی۔ بچے، بزرگ اور جوان سب نے پھولوں کے ارد گرد بیٹھ کر خوشی منائی۔ بابا جی نے ایک خوبصورت تقریر کی اور فاطمہ کی محنت کا ذکر کیا۔ سب نے تالیاں بجائیں اور فاطمہ کو داد دی۔ اس دن کے بعد فاطمہ کا باغ گاؤں کا مرکز بن گیا۔ لوگ وہاں آتے، بیٹھتے اور پھولوں کی خوشبو میں کھو جاتے۔ بابا جی نے فاطمہ کو ایک نصیحت کی، یاد رکھو باغ کی خوبصورتی صرف پھولوں میں نہیں بلکہ اس محبت میں ہے جو آپ ان کے ساتھ باندھتے ہو۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ بڑی ہوئی اور بابا جی بھی بوڑھے ہو گئے، لیکن دونوں کے دلوں میں باغ کی محبت ہمیشہ زندہ رہی۔ فاطمہ نے اپنے باغ کی دیکھ بھال کی اور اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے نئی تکنیکیں اپنائیں۔ ایک دن جب فاطمہ باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، بابا جی نے اس کے پاس آ کر کہا، بچی تم نے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تمہاری محنت نے اس باغ کو جنت بنا دیا ہے۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ آپ کی محبت اور رہنمائی کا نتیجہ ہے بابا جی۔ بابا جی نے اسے محبت سے گلے لگایا اور کہا، جیسے تم نے اپنے پھولوں کی دیکھ بھال کی ویسے ہی اپنے دل کی بھی دیکھ بھال کرنا۔ محبت اور خلوص ہمیشہ پھل دیتے ہیں۔ سالوں بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ فاطمہ بہت دکھی ہوئی لیکن اس نے اپنے باغ کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کا عہد کیا۔ وہ روزانہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتی، بابا جی کی یاد میں نئے پھول اگاتی اور ان کی محبت کو زندہ رکھتی۔ فاطمہ نے اپنے باغ کو صرف ایک خوبصورت جگہ نہیں بنایا بلکہ اس نے اسے محبت اور خوشیوں کا مرکز بھی بنایا۔ لوگ دور دور سے آتے، باغ کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے اور فاطمہ کی محبت کی داستانیں سنتے۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ نے اپنی محنت اور محبت سے اس باغ کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ وہ ہر سال پھولوں کی نمائش کرتی اور گاؤں کے لوگوں کو مدعو کرتی۔ اس نے اپنے باغ میں بہت سی نئی قسم کے پھول اگائے اور ہر سال نئی کہانیاں تخلیق کیں۔ فاطمہ نے اپنے باغ کو ایک سکون کی جگہ بنا دیا جہاں لوگ آ کر سکون پاتے، محبت بانٹتے اور خوشیاں مناتے۔ اس نے اپنے باغ کی خوبصورتی کو ہمیشہ برقرار رکھا
اور یہ ثابت کیا کہ محبت کی طاقت سے کچھ بھی ممکن ہے۔ آخرکار فاطمہ کا باغ نہ صرف ایک پھولوں کا باغ تھا بلکہ یہ محبت، خلوص اور دوستی کا ایک نشان بن گیا۔ ہر ایک پھول میں بابا جی کی تعلیمات زندہ رہیں اور ہر خوشبو میں ان کی محبت شامل تھی۔ یوں ایک خوبصورت پھولوں کا باغ نہ صرف گاؤں کی زینت بنا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی ایک خاص جگہ بن گیا۔ اور یہ کہانی آج بھی گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، جہاں ہر پھول ایک یادگار کی طرح کھلتا ہے اور محبت کی داستان سناتا ہے۔